میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی یہ ہے کہ سارے وہ اعمال کریں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو ان اعمال سے روکیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اس کی اگزامپل بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے میں ایک چھلنی میں سے اگر پانی ڈالوں، اگر میں چھلنی کو بند نہیں کروں گا تو وہ پانی میں ڈالتا جا رہا ہوں اور وہ پانی نیچے سے نکلتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے پلڑے کے اندر اچھے اعمال ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم ساتھ میں برے اعمال کو نہیں روک رہے، ان چیزوں کو نہیں روک رہے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، تو وہ بالکل اس فلٹر کی طرح وہ پانی سے نیچے چلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اینڈ آف دا ڈے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے تو اتنا سب کچھ کیا ہے یار، لیکن ہمارے اعمال نامہ میں، ہمارے پلڑے میں ہے کچھ نہیں۔ تو جتنا اچھے اعمال کرنا ضروری ہے، بلکہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ایسے اعمال کی جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھو ان اعمال کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، یہ بغیر ریپرکشنز کے نہیں ہوتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، وہاں اللہ اس طرح کے امراض بھیج دیتے ہیں جس کا ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوتا، بیماری پھیل جاتی ہے وہاں پر۔ اسی طرح جس قوم میں قانون اور انصاف کو پامال کیا جاتا ہے، تو اللہ اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی، آپس میں لڑائی شروع کروا دیتے ہیں۔ بندہ کہہ رہا تھا یار ہم آپس میں کیوں لڑی چلے جا رہے ہیں؟ تو اگر کبھی دیکھو کہ آپس میں خانہ جنگی ہے، آپس میں لڑائی ہے، تو ریسٹ شور کے اس معاشرے میں، معاشرہ تو اجتماعی طور پہ ہے، انفرادی طور پہ یہ سارے قانون ہم پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر ہم انفرادی طور پر عدل کرنے والے نہیں ہیں، جسٹس کرنے والے نہیں ہیں، انصاف کرنے والے نہیں ہیں، تو ہماری ہر ایک سے کسی سے لڑائی ہوگی۔ تو اسی طرح ایز اے قوم جب ہم عدل اٹھ جاتا ہے اور قانون پامال کیا جاتا ہے، تو اللہ اس قوم پر آپس میں خانہ جنگی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح جس قوم میں جھوٹ اور وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے، ہر کسی کو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چکر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم نے اگلے کو بڑا دھوکہ دے دیا، ہم نے اپنی طرف سے اپنا بڑا فائدہ کر لیا۔ تو اس قوم، اگر کسی قوم میں اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ اس قوم کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ایسے دشمن جو ان کے گھروں میں گھس کر ان کو مارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باہر سے نظر آتے ہیں۔ دیکھو نا آج کل کا دور، دیکھو ڈسیپشن کا دور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ یہ ڈسیپشن جو ہے نا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، دجل سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ ڈسیپشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے پھر بھیجتے ہیں دشمن جو تمہارے گھروں میں گھس کر تم کو مارتے ہیں۔ اسی طرح سے جس قوم میں تاجر بے ایمان ہو جائیں، کاروبار والے دھوکہ دینا شروع کر دیں، اور مال جو ہے مین آبجیکٹو بن جائے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، چاہے کسی کا حق مار کے کھایا جائے یا کسی مصلحت کے تحت حاصل کیا جائے، جس معاشرے میں ایسے بن جاتا ہے تو اللہ پھر وہاں پر ایسے ظالم حکمران بھیجتے ہیں کہ وہ نہ ان کے بڑوں پر رحم کرتے ہیں، نہ ان کے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ تو ہر چیز کے ریپرکشنز ہیں۔ اسی طرح اگر ایک کسی میں جذبہ ہے اچھے اعمال کرنے کا، نیک اعمال کرنے کا، کسی میں جذبہ ہے کہ یار نہیں، میں نے اپنے پلڑے میں نا کوئی ایسے اعمال اچھے بنا کے چلنا ہے جہاں مجھے آخرت میں بھی کام آئے۔ بائی دا وے، وہ خالی آخرت میں کام نہیں آتے، اس دنیا میں بھی بہت کام آتے ہیں۔ دیکھو ان کا آپ کو ایک تو اجر ثواب تو اپنی جگہ ہے، اس کے آفٹر ایفیکٹس یہاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے برے اعمال کے بھی آفٹر ایفیکٹس یہیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرو کہ اچھے اعمال کرو، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو ان اعمال سے روکو جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ بڑے بڑے ناراضگی کے جو عمل ہیں اللہ کے، وہ تو تم ان سے تو کوشش کرو کہ ان کو اوائڈ کیا جائے۔